علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس بخاری میں آپ حضرات نے 32واں باب کہ جب وقت نماز کا ہو جائے تب پانی کی تلاش کرو، یہ باب اور اس کے تحت امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی اس کی مکمل توضیح و تشریح مع ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تب پانی کی تلاش واجب ہوگی، اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تلاش کے بعد تو تیمم، اگر پانی نہ پائے تو تیمم کرے، اس لیے کہ تیمم کے ساتھ وضو تیمم کی وجہ سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور نماز ہو جائے گی۔ اب آج کے درس میں 33واں باب 33 باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسانی، یہ باب ہے اس پانی کے حکم کے بیان میں جس سے انسان کا بال دھلا جائے۔ تو جس پانی میں انسان کا بال پڑ گیا ہو یا انسان کا بال دھلا گیا ہو، اس پانی کے طہارت اور عدم طہارت کے بیان میں، یہیں سے یہ کہ انسان کا بال پاک ہے یا ناپاک ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا اور اس کے تحت جو ہے حضرت عطا کا یہ قول تعلیقاً نقل فرمایا، وَكَانَ عَطَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يَتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْجِبَالُ وَالصُّوَرِ الْكِلَابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَكَلَهَا۔ یہاں امام بخاری نے جو باب باندھا، اب یہاں 3 ٹکڑے ہوئے، 3 مسئلے یہاں سامنے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری کے جو باب ہیں نے جو باب باندھا اس کے 3 اجزاء امام بخاری نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد انسان کے بال کا کیا حکم ہے، دوسرا یہ کہ کتے کے جوٹے کا حکم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے مسجد میں گزرنے کا حکم کیا ہے۔ یہ جو تیسرا جز ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ کتے کا بال جسم سے جدا ہونے کے بعد نیز یہ کہ اس کا جسم پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یہ 3 جز ہوئے باب کے۔ یاد رہے یہاں پر بحث انسان کے اس بال کی ہے جو انسان کے جسم سے جدا ہو گیا ہو۔ تو امام بخاری نے باب بات کر حضرت عطا کا یہ قول تعلیق نقل کیا کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ انسان کے بال سے دھاگے اور رسیاں بنائی جائیں۔ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، حضرت عطا امام عطا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے ان یتخذ منها الخیوط والجبال، کہ انسان کے بال سے خیوط دھاگے والحبال، جبال نہیں والحبال، اور رسیاں بنائی جائیں۔ انسان کے بال کی رسیاں یا دھاگے بنانے میں حضرت عطا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسیاں ہوں یا دھاگے بنائے جائیں انسان کے بال کے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے جسم سے وہ بال جدا ہو جائے۔ اس تعلیق سے امام بخاری کا مقصد امام شافعی کا رد ہے، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ انسان کے بال کو جسم سے جدا ہونے کے بعد نجس کہتے ہیں۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اگر انسان کا بال ناپاک ہوتا تو اس سے دھاگے اور رسیاں بنانا کیسے جائز ہوتا اور اس سے نفع حاصل کرنا کیسے جائز ہوتا۔ اس طریقے پر امام بخاری کا جو
کے رد میں استدلال ہوگا، امام شافعی کے رد میں استدلال ہوگا۔ امام بخاری کا مقصد کیا ہے حضرت عطا کی اس قول کو تعلیق نقل کرنے کا؟ امام شافعی کا رد۔ اور امام شافعی کا رد کس طرح ہوگا؟ استدلال کس طور پر کہ اگر انسان کا بال جدا ہونے کے بعد ناپاک ہوتا تو اس سے دھاگے اور رسیاں بنانا کیسے جائز ہو سکتا تھا، اور اس سے نفع حاصل کرنا کیسے درست ہو سکتا تھا؟ یہ استدلال ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کا مذہب یہ ہے کہ انسان کا بال جسم سے جدا ہونے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی پاک رہتا ہے، اور یہ حکم صرف انسان کے بال کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ہر جانور کے بال کا یہی حکم ہے سوائے خنزیر کے، اس لیے کہ خنزیر جو ہے اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے۔ اس کے علاوہ انسان اور ہر جانور کا بال جدا ہونے کے بعد اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ پاک ہوتا ہے۔ یہی احناف کا مذہب ہے، یعنی ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں خون نہیں ہوتا وہ بھی پاک ہیں، جیسے ہڈی ہوا، جانور کی سینگ ہوئی، جسم کے پٹھے ہوئے، دانت، کھر، اون وغیرہ۔ اس باب میں امام مالک جو ہے کا قول یہ ہے کہ اون اور پر اور وہ بال کو پاک مانتے ہیں، بقیہ چیزوں کو وہ ناپاک مانتے ہیں، یعنی ہڈی وغیرہ کو امام مالک بھی ناپاک مانتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز وغیرہ اون، پر اور بال کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز اور دیگر فقہا ہڈی کو بھی پاک مانتے ہیں۔ اب امام شافعی ناپاک کیوں مانتے ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ان تمام چیزوں میں زندگی ہوتی ہے، بال میں زندگی ہوتی ہے تب تو وہ بڑھتا ہے، ہڈیوں میں زندگی ہوتی ہے تب تو وہ بڑھتی ہیں، پٹھے بڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں میں زندگی ہوتی ہے، اس لیے موت بھی ان میں اثر انداز ہوگی کہ جب موت آئے گی تو ان میں زندگی ہے تو موت کا اثر ان میں بھی ہوگا۔ اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ موت سے جاندار ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں یعنی بال، پٹھا، ہڈی وغیرہ، کھر وغیرہ سب ناپاک ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ ہماری دلیل طہارت پر کیا ہے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں غور کرنے کی ہے کہ نجس کا حکم مرنے کے بعد کیوں دیا جاتا ہے؟ نجس کرنے والی چیز یہ بذات ہی موت نہیں ہے کہ مرنے کی وجہ سے ہر چیز ناپاک ہو جاتی، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ انسان کا جسم مرنے کے بعد جو ناپاک ہو جاتا ہے اسی لیے تو غسل دیا جاتا ہے۔ اگر آدمی پاک تھا اور مر گیا تو غسل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن غسل دیا جاتا ہے اس لیے کہ جو اس کے اندر بہتا ہوا خون تھا ہے نا وہ رک گیا۔ موت نے جسم کو ناپاک نہیں کیا بلکہ جسم میں بہتا ہوا خون جو ناپاک ہے وہ جسم میں رک گیا، اس لیے جسم ناپاک ہو گیا، کیونکہ بہتا ہوا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ لہذا جسم کے جن جن حصوں میں خون رک گیا ہے وہ حصے ناپاک ہو گئے، اور جن اجزاء میں خون تھا ہی نہیں تو ان میں خون رکا ہی نہیں، اور جب رکا ہی نہیں تو وہ اجزاء ناپاک نہیں ہوئے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی کا استدلال یہ کہ موت سے جاندار ناپاک ہو جاتا ہے، اور چونکہ بال، ہڈیوں وغیرہ میں بھی زندگی ہوتی ہے لہذا موت ان میں بھی طاری ہوئی، لہذا وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت اصل وجہ نہیں ہے ناپاک ہونے کی، اصل وجہ بہتے ہوئے خون کا جسم میں رک جانا ہے، لہذا جہاں جہاں خون پایا جائے گا وہ ناپاک ہوں گے، اور جن میں خون رہتا ہی نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ چلیے، یہاں پر یہ بحث جب چلی تو یہ بھی بحث ہو گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گفتگو عام انسان کے بالوں کی تھی، مگر جب یہ بحث چلی یہاں پر بخاری شریف میں تو بعض شوافے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بحث چھیڑ دی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب شوافے نے یہ کہا کہ بال ناپاک ہو جاتا ہے تو شوافے پر یہ معارضہ کیا گیا۔ کیا معارضہ کیا گیا؟ کہ بھئی آپ یہ کہتے ہو کہ بال ناپاک ہو جاتا ہے جسم سے جدا ہونے کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بھی جسم سے جدا ہونے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں معاذ اللہ
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے. یہ بات شوافی کا قول ہے. یہاں تک کہ ماوردی جو ایک شافعی ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس لیے تقسیم فرمایا تھا کہ لوگ برکت حاصل کریں، لیکن برکت حاصل کرنا پاک ہونے پر موقوف نہیں ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا، یعنی ناپاک ہے اگرچہ اس سے برکت حاصل کی جائے. یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ناپاک چیز سے برکت حاصل ہوتی ہے. علامہ عینی رضی اللہ عنہ نے شرح بخاری میں یہ کہا کہ اس قسم کی بات بہت سے شافعیوں نے کہی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ چونکہ منہ مبارک بہت تھوڑے تھے، ایک دو لیے دیے گئے تھے، اس لیے معاف ہیں. یعنی قلیل نجاست جس طرح معاف ہے اس طرح یہ بال ناپاک ہیں، اور چونکہ تھوڑے بہت دیے گئے تھے اس لیے معاف ہیں. علامہ عینی نے یہ اقوال نقل کرنے کے بعد ان ساری باتوں سے سخت بیزاری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وحاشا شعر النبی علیہ الصلاۃ والسلام من ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس سے برتر ہے عام بالوں سے. قائل نے یہ کیسے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ناپاک ہے؟ معاذ اللہ. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو پاک کہا گیا ہے. تو جب فضلات مبارکہ پاک بتائے گئے تو منہ مبارک جائے کہ منہ مبارک کی بات تو بڑی اعلیٰ ورفع ہے. جب سرکار کے فضلات مبارکہ یعنی پیشاب بول و براز شریف پیشاب مبارک ہو یا فضلات مبارکہ ہو، ان سب کو پاک کہا گیا. اس کے بعد علامہ عینی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا، فضلات مبارکہ آپ سمجھ رہے ہیں، پیشاب فرمایا آپ نے، خون نکلا، فضلات پیشاب پیخانے کو کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک ہیں. اس پر استدلال امام علامہ بدر الدین محمود عینی نے کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں بکثرت حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جسم اقدس سے نکلے ہوئے خون مبارک کو پیا. مثلا ابو طیبہ حجام ہے، اس نے سرکار کا خون مبارک پیا، قریش کے ایک بچے نے پیا، اور خود حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیا، ہے نا. دیکھنا چاہیں تو امام بزار نے، امام طبرانی نے، امام حاکم نے اور بہقی نے، حاکم نے مستدرک میں، بہقی نے، ابو نعیم نے ان ساری حدیثوں کو روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مروی کہ انہوں نے بھی پیا ہے. اور حضرت ام ایمن کا یہ واقعہ مشہور ہے جسے امام حاکم نے، دار قطنی نے اور طبرانی نے اور ابو نعیم وغیرہ نے روایت کیا کہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی لیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو رافع کی جوزہ سلمہ نے سرکار کا غسالہ پی لیا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے بدن کو آگ پر حرام فرما دیا ہے. بحث کرنے کے بعد امام علامہ بدر الدین محمود عینی کی غیرت ایمانی کو جوش آیا اور فرماتے ہیں اِنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِن قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُدْنِي عَنْهُ سُمَّا. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور کہے تو اس کے سننے سے میرا کان بہرا ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو اور اعضاء مبارکہ کے کسی جز کو ناپاک کہے تو ایسی باتیں کہنے سے میرے کان بہرے ہیں، سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سننا چاہتا. یعنی کہ ایسی بات سنوں اس سے بہتر ہے کہ میں بہرا ہو جاؤں. اب یوں کہہ لیجئے کہ ایسی باتیں کہوں اس سے بہتر میں گنگا ہو جاؤں، ایسی باتیں لکھوں اس سے بہتر کہ میں لکھ نہ سکوں، ہے نا. تو فضلات مبارکہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. پتہ چلا کہ عقید اہل سنت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں، یہ ہے نا. تو مگر ایک بات یاد رہے کہ پیشاب پیخانہ فرمانے کے بعد ہمارے نبی وضو فرماتے تھے اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تھا. تو یہ فضلات مبارکہ کی طہارت جو ابھی بات کی گئی کہ وہ پاک ہیں، اور پاک چیز کے جسم سے نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے اور غسل فرض نہیں ہونا چاہیے. تو پھر سرکار کا وضو کیوں ٹوٹتا تھا، غسل کیوں فرض ہوتا تھا؟ تو
تو یاد رہے کہ سرکار کے فضلات مبارکہ کی طہارت یہ امتیوں کے اعتبار سے ہے، ہم غلاموں کے اعتبار سے کہ ہمارے لیے وہ پاک ہیں۔ رہا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو سرکار کے حق میں وہ پاک نہیں ہیں، سرکار کے حق میں وہ طاہر نہیں ہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو دیکھا نہیں، بلکہ جہاں پیشاب یا پیخانہ فرماتے تھے زمین اسے نگل لیتی تھی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ بعض صحابہ نے جا کر اس جگہ کو دیکھا تو وہاں پر جو ہے کچھ نظر نہیں آیا، انہیں کستوری وغیرہ کی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بظاہر شکل و صورت میں ہمارے نبی بشر تھے، مگر ہماری طرح وہ بشر نہیں تھے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر تھے مگر ہماری طرح بشر نہیں تھے، حقیقت میں اصل ان کی نور ہے جو انسانی بشری لبادے میں ہمارے درمیان آئے تھے۔ اب انسان کے بال، یہاں یہ بحث آ گئی بخاری شریف کے شارحین کے درمیان، شفافے اور احناف کے درمیان، تو ایک افادے کے لیے ہم نے اس کو ذکر کر دیا۔ یاد رہے کہ انسان کے بال وغیرہ کی طہارت کے حنفیہ قائل ہیں، احناف کے نزدیک انسان کے بال وغیرہ پاک ہیں، مگر یہ کہ جو عطا کا قول ہے کہ رسی بنانا، دھاگا بنانا اس سے جائز ہے، اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، تو اتنا کہ ہم جائز پاک مانتے ہیں، مگر احناف انسان کے کسی جز سے فائدہ حاصل کرنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انسان کے کسی بھی جز سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا بال کی رسیاں بٹ کر ان میں جانور باندھنا یہ جائز نہیں، اس میں انسان کی تحقیر ہے۔ فقہاء نے تحریر فرمایا کہ حجامت اور خط بنوانے کے بعد ہے نا بال ناخون بے حرمتی کی جگہ پر نہ پھینکے جائیں، کہیں دفن کر دیے جائیں۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو وگ وغیرہ بنتی ہیں، عورتوں کے بالوں کے جو سامان بنتے ہیں، بہت سی جگہوں پر سننے میں آتا ہے، جیسے کچھ غیر مسلموں کے مندر ہے، تورپتی وغیرہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں عورتیں منڈن کرواتی ہیں، ان کے بال بڑی ہی لاریاں بھر بھر کر کے بیچے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے اشیاء بنتی ہیں۔ تو اشیاء کے استعمال میں دیکھیں، بہرحال انسان کے بال کا استعمال جائز نہیں ہے اگرچہ وہ پاک ہوں۔ اس لیے کچھ عورتیں بالوں میں چوٹیاں ڈالتی ہیں، تو اگر یہ انسانوں کے بال کے ہوں تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہاں جانوروں کے بال کے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ ایک جز کی بحث ہو گئی۔ اب دوسرا رہا کہ سور الکلاب اور ممرها فی المسجد، کتوں کے جوٹے کے بیان میں اور ان کا مسجد میں گزرنے کے بیان میں، اور اگر اکلہا اس کے بیان میں۔ اس کے بعد امام بخاری نے امام زہری کی یہ تعلیق نقل فرمائی، وقال الزہری اذا بلغ الکلب فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ بہ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، ولیس لہ وضوء غیرہ، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا وضو کا پانی نہ ہو، ایک آدمی کے پاس پانی کا برتن تھا، کتے نے منہ ڈال دیا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام زہری کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہے۔ وقال الثوری ھذا الفقہ بعینہ، اور امام وقال سفیان ھذا الفقہ بعینہ، اور حضرت سفیان ثوری نے کہا یہی قرآن مقدس سے سمجھ میں آتا ہے، یہی قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کتا منہ میں پانی ڈال دے، پانی میں منہ ڈال دے اور دوسرا پانی وضو کے لیے نہ ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ امام بخاری نے استدلال کے طور پر یہ آیت کریمہ کو پیش کیا، لقولہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا، دلیل اللہ تعالیٰ کا قول۔ امام زہری کہتے ہیں یہی قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ عز وجل کے اس ارشاد کے بعد سے کہ فرمایا پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، وہ ھذا ماء، اور یہ پانی جس میں کتے نے منہ ڈال دیا یہ بھی پانی ہے۔
اس سے جو ہے جب پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اور جس پانی میں کتے نے منہ ڈالا وہ پانی ہے، لہذا اسے وضو جائز ہے، کیونکہ تیمم کا حکم اس وقت ہے جب پانی نہ ہو۔ تو کیا پتا چلا کہ امام سفیان ثوری کے نزدیک بھی کتے کا جوٹا پاک ہے، مگر پھر آگے دیکھیں، اس کے بعد سفیان ثوری کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا کیا، وفی النفس منہ شیء، اور اس سے دل میں کچھ کھٹک ہے، یعنی جس پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا وہ پانی ہے، لہذا تیمم جائز نہیں، مگر چونکہ اس پانی کے بارے میں دل میں کھٹک ہے، شبہ ہے، يتوضأ به ويتيمم، تو اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفیان ثوری کے نزدیک وہ پانی پاک ہے جس میں کتے نے منہ ڈال دیا، مگر اس کے بعد امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعد کا جو قول ہے سفیان ثوری کا کہ اس پانی میں شبہ ہے، اس لیے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، گویا کہ سفیان ثوری کا مسلک یہ ہوا کہ جس پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا وہ پانی ان کے نزدیک مشکوک ہے، اور مشکوک پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر پانی مشکوک ہو تو اس سے وضو کر لے اور تیمم بھی کرے۔ یہ حدیث پاک میں تعلیقات کو ذکر کرنے کے بعد یہ مختصر سی تشریح، اب یہاں پر ہم ذرا اس کو اور وضاحت سے کریں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ امام سفیان ثوری کون ہیں؟ امام سفیان ثوری جو ہے یہ اجلہ کبار تابعین میں سے ہیں، اپنے وقت میں جملہ علوم و فنون خصوصاً حدیث و فقہ کے امام تھے۔ ائمہ مجتہدین میں 6 اصحاب مذہب ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، جو 4 کے مذہب کی اتباع ہو رہی ہے نا، لیکن گزرے کتنے؟ 6 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، مگر 6 ایسے گزرے ہیں جن کے مذہب کا اتباع کیا گیا ہے، یعنی جن کے مذہب کے پیروکار رہے ہیں، مگر بعد میں ہے نا چونکہ ان کے مذہب کے روایتیں محفوظ نہ رہیں، ان کے شاگردوں نے محفوظ نہیں رکھا، چونکہ مدون طور پر اور ذمہ داری کے طور پر ابواب و فصول کے اعتبار سے ایک ترتیب کے ساتھ انہی 4 امام، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ محفوظ رہی اور ان کے شاگردوں نے اسے پھیلایا، محفوظ رکھا، تو چونکہ اس میں شبہہ نہیں تھا اسی لیے علماء نے اس پر اجماع کیا کہ انہی 4 کی اتباع جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں، مگر اس وقت میں ان 4 کے علاوہ اور کی بھی اتباع کی جا رہی تھی، جیسا کہ یہی سفیان ثوری ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے ہی مذہب کے پیروکار تھے۔ سفیان جنید بغدادی کن کے مذہب پہ چلتے تھے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے۔ سفیان ثوری بہت بڑے عابد و زاہد تھے، ان کی جلالت قدر، ان کا وفور علم، ان کی دین کی پختگی، ان کا تفقہ، ان کا ثقہ ہونا، اس پر سب کا اتفاق ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ ان کی شان اتنی بلند و بالا تھی، اس قدر خشیت و خوف، ایسے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جو ہے ایک بار ہمیں کھانا کھلایا، نہیں یہ جو ہے یہ شان تھی حضرت سفیان ثوری کی، اور یہی شان تھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی۔ ایسے عظیم بزرگ تھے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفیان ہیں، یہ سفیان ہے نا یہ ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عمدہ دودھ پلا دیا تو اس کے بعد فرمایا چلو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ ابن وکی نے کہا کہ انہوں نے ایک بار ہمیں حلوہ اور بادام کھلایا، وہ ہمیں اگر حلوہ اور بادام کھلا دیتے تھے تو ہم کو تراویح پڑھنے کو کہتے تھے۔ بتائیے، یعنی اگر کچھ اچھا کھایا تو شکریہ میں نماز پڑھو۔ وقت کے بادشاہ جو مہدی تھا اس نے حضرت امام اعظم کو عہدۂ قضا سپرد کیا تھا، امام اعظم نے قبول نہ کیا، اس نے جو ہے ان کو بھی عہدۂ قضا سپرد کیا تھا، مگر یہ بھاگ گئے، قبول نہیں کیا۔ بہت تلاشا گیا
پکڑے گئے اور پھر مہدی نے پروانہ لکھ کر دیا کہ آپ قاضی ہیں، تو انہوں نے پروانہ تو لے لیا اور دربار سے باہر نکل کر کے پروانے کو پھاڑ کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور اس کے بعد غائب ہو گئے، اور اتنے اس قدر غائب رہے کہ خوب ڈھونڈا گیا، ملے نہیں۔ اسی حالت غائب ہونے کی حالت میں بصرہ میں وفات پائی اور رات میں دفن ہوئے۔ حضرت امام اعظم کے معاصرین میں سے ہیں۔ ابن عاصم نے کہا یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں نے 1100 مشائخ سے حدیثیں لکھیں مگر ان میں سفیان سے افضل کوئی نہ تھا۔ یہ بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ یہ چونکہ حضرت سفیان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیں۔ بہرحال تو اب یہاں پر ایک قول عطا کا ہے، ایک امام زہری کا ہے، ایک سفیان ثوری کا ہے۔ ان تینوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اب یہاں پر مناسبت کیا ہے کہ وضو کے باب میں ان اقوال کو کیوں پیش کیا گیا؟ تو اس سے پہلے والا باب آپ دیکھیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پانی تلاش کیا جائے، ہے نا؟ یہ بھائی نا، تو نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کریں۔ تو اب یہ 3 پانی یعنی جس میں انسان کا بال پڑ گیا ہو یا کتے نے منہ ڈال دیا ہو، ہے نا، کتے نے منہ ڈال دیا ہو، تو یہ پانی بھی تو ایک پانی ہے کہ اگر انسان یا کتے کا بال پانی میں گر جائے یا کتا پانی میں منہ ڈال دے تو پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سے وضو درست ہے یا نہیں؟ اگر وضو کے قابل پانی مل جائے جو پیچھے باب گزرا تو کیا حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے؟ امام بخاری نے یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن کی طہارت اور نجاست کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لہذا اگر یہ چیزیں پانی میں پڑ جائیں تو وہی اختلاف پانی میں بھی پیدا ہو جائے گا کہ بال پاک ہے یا ناپاک ہے، جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اگر یہ چیزیں پانی میں پڑ جائیں تو پانی میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب آدمی کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ پانی تلاش کرے، تلاش کے بعد اگر ایسا پانی ملا جس میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 پڑی ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ جو لوگ طہارت کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا، اور جو نجاست کے قائل ہیں ان کے نزدیک تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یہ ہوا باب کا حاصل اور ان اقوال کو تعلیقات کو نقل کرنے کی مناسبت۔ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ ضروری ہے کہ جب ان چیزوں کی طہارت و نجاست میں اختلاف ہے تو اب اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ امام بخاری کی رائے کیا ہے یہ پتہ لگائی جائے۔ تو غور کیا جائے تو امام بخاری کی رائے کچھ واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ انسان کے بال میں تو یہ ظاہر ہو گیا کہ امام بخاری اس کے طہارت کے قائل ہیں، مگر کتے کے جوٹے کے بارے میں بات صاف نہیں ہو رہی ہے امام بخاری کی۔ بھائی اس باب سے تو یہی ظاہر ہوتا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ کتا اور اس کا جوٹا پاک ہے، تبھی تو امام زہری کا قول انہوں نے پیش کیا، ورنہ مناسبت کچھ نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے کہ وہ انسان کے بال کو پاک مانتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ کتے کو اور اس کے جوٹے کو ناپاک مانتے ہیں تو یہ ایک بڑی عجب سی بات ہوگی کہ انسان کے بال کی طہارت کی بات کرنے کے بعد فوراً کتے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے امام زہری کے قول کو پیش کیا جس میں طہارت کا حکم ہے، تو بات ثابت ہے، بظاہر یہی لگتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہے۔ تو اس باب سے بظاہر یہی پتا چلا کہ امام بخاری کے نزدیک کتا اور اس کا جوٹا پاک ہے۔ مگر اس کے بعد دوسرا باب آتا ہے جو امام بخاری نے باندھا ہے نا، جو اس کے بعد آپ باب پڑھیں گے بھی اس کو آپ دیکھیں گے کہ بابن اذا شرب الکلب فی الاناء، یہ باب ہے کہ جب کتا برتن سے پانی پی لے، اس میں حکم ہے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے۔ تو یہاں تو یہ پتا چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک انسان کا بال پاک ہے، اسی طرح کتے کا جوٹا اور اس کا بال بھی پاک ہے، لیکن اس کے بعد جو باب باندھا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اب اس باب کے تحت حدیث لا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس برتن کو 7 بار دھوئیں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری کتے کے جوٹے کو ناپاک مانتے ہیں، لہذا کتے کے جوٹے کے بارے میں امام بخاری کی قطعی رائے کیا ہے یہ
شبہ میں پڑ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری جو ہے کتے کے جوٹے کو ناپاک مانتے ہیں، یا یہ کہنا کہ وہ کتے کے جوٹے کو پاک مانتے ہیں، اس طرح کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے کہ امام بخاری کیا مانتے ہیں. ہاں کتے کے بال اور کتے کے جسم کے بارے میں البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ دونوں پاک ہیں، یعنی بال اور جسم، اور یہی احناف اور جمہور کا مسلک ہے. امام شافعی کے برخلاف کہ وہ ہر جانور کا بال جو جسم سے جدا ہو جائے ناپاک مانتے ہیں، اور امام مالک کتے کے جوٹے کو پاک مانتے ہیں. اچھا، اب امام زہری کی جو تعلیق ہے اس تعلیق سے معلوم ہوا کہ امام زہری کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہے اور سفیان ثوری کے نزدیک مشکوک ہے. یہ ہم نے پوری بات بتا دی، کیونکہ امام زہری تو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہی سمجھ میں آتا کہ کتے کا جوٹا پاک ہونا چاہیے. کہتے ہیں وہ پانی ہے، اس سے وضو کرو. تیمم کا حکم اس وقت ہے جب پانی نہ ملے، لیکن پھر آگے خود کہہ دیتے ہیں کہ شبہ ہے، تو گویا کہ امام سفیان ثوری کے نزدیک کتے کا جوٹا مشکوک ہے. تو اب یہ ہوا کہ انسان کے بال کے تعلق سے اور کتے کے جسم اور بال کے تعلق سے اور دیگر جانوروں کے بال کے تعلق سے احناف کے نزدیک اور امام بخاری کا مسلک یہی ہوا کہ بال اور جسم اور انسان کا بال یہ سب پاک ہے. دوسرا مسئلہ، انسان کے بال سے انتفاع جائز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک. رہا جوٹے کے مسئلے میں تو امام بخاری کی رائے مشکوک ہے، ثابت یقینی طور پر پتہ نہیں چل رہی ہے. اور امام زہری کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہے. امام بخاری کے نزدیک جو ہے بال بھی ناپاک ہے، تو جوٹے کو تو بدرجہ اولا ناپاک مانیں گے. اچھا، اور سفیان ثوری کے نزدیک مشکوک ہے. یہ بات یہاں ہو گئی. اب اس کے بعد باب کی دوسری حدیث، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدة عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے. قال انہوں نے کہا قلت لعبیدة، ابن سیرین نے عبیدہ سے کہا، کیا کہا؟ عندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ موئے مبارک ہیں جسے ہم نے انس یا حضرت انس کے اہل سے حاصل کیا ہے. فقال، تو عبیدہ نے کہا لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. عبیدہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہو، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس فقیر گنہگار عبد حقیر کے پاس بھی موجود ہے، خدمت کا شرف حاصل ہے. تو کیا فرماتے ہیں عبیدہ کہ میرے پاس سرکار کا ایک بال ہو، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، کہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ، دنیا میں جو کچھ ہے بتائیے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، حکومت، سلطنت، حکمرانی، سب کچھ ہے، عزت و شہرت، کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ سرکار کا ایک منہ مبارک ہو. یہ عبیدہ کون ہیں؟ یہ جلیل القدر تابعی ہیں. زمانے جاہلیت ملا مگر حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. وصال سے 2 سال پہلے ایمان لائے تھے، سرکار کی زیارت نہ کر سکے. علم و فضل میں قاضی شرح کے ہم پلہ تھے. جب قاضی شرح کو کوئی اشکال پیش آتا تو ان سے پوچھتے تھے. اب ہیں دوسرے ابو طلحہ. ابو طلحہ یہ مخصوص و معتمد اصحاب میں سے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم نے ان سے عقد کر لیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا. حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھائی. اب یہ جو بال منہ مبارک کا ذکر ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی جمرہ اور قربانی سے فارغ ہوئے
تو حلاق کو بلایا، بال چھلنے والے کو بلایا، اور پہلے داہنی طرف مڑایا اور حضرت ابو طلحہ کو بلا کر عطا کیا اور فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایک ایک دو دو بال تقسیم کر دیے، پھر بائیں جانب مڑوا کر ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی جوزہ حضرت ام سلیم کو دے دیا، تو دائیں جانب کا تو سب میں تقسیم کیا گیا اور بائیں جانب پورا حضرت ابو طلحہ کے پاس جو ان کی جوزہ ام سلیم کے پاس تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خوشبو میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ سرکار کا بال مونڈا کس نے تھا، حلاق کون تھے، اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ معمر بن عبداللہ تھے، یہی صحیح ہے، امام بخاری نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ خراش بن امیہ تھے، مگر یاد رہے کہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سر اقدس مونڈا تھا۔ کون؟ خراش بن امیہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جنہوں نے کیا تھا وہ معمر بن عبداللہ تھے۔ اب چونکہ حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے زیر پرورش تھے، حضرت انس کی والدہ نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا، تو پرورش میں حضرت انس آ گئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی والدہ تھیں۔ ان حضرات سے منہ مبارک حضرت انس کو ملا اور ان سے حضرت محمد ابن سیرین کو، تو اس تعلق کی بنا پر ان کے والد سیرین حضرت انس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، تو امام بخاری نے اس حدیث پاک کو یہاں پر کیوں ذکر کیا، مناسبت کیا ہے؟ ان حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سر اقدس سے جدا ہونے کے بعد بھی پاک ہیں۔ اگر وہ پاک نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں حضرت ابو طلحہ کو دیتے اور نہ تقسیم کرنے کو فرماتے اور نہ ہی صحابہ بطور تبرک رکھتے، اور اگر ناپاک ہوتے تو عبیدہ یہ تمنا نہ کرتے کہ ایک منہ مبارک میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پاک تو تمام انسانوں کے بھی بال پاک ہیں۔ یہ مناسبت ہوئی اس باب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کی۔ اب مسائل حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے نا کو بطور تبرک رکھنا، ان سے برکت حاصل کرنا درست ہے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری بھی روایتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کچھ سرکار دو جہاں کے منہ مبارک کو اپنے ٹوپی میں رکھتے تھے اور اس ٹوپی کو پہن کر لڑائی میں جاتے اور اس سے مدد طلب کرتے۔ جنگ امامہ کے موقع پر یہ ٹوپی ان کے سر سے گر گئی، اس پر حضرت خالد نے بہت سخت حملہ کیا جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا سخت حملہ ان کے ساتھیوں کو ناپسند ہوا کہ بھئی اتنا سخت حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ ہی شہید ہو جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت سیف اللہ نے فرمایا میں نے اتنا سخت حملہ ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس میں منہ مبارک تھے سرکار کے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قدر اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار کے منہ مبارک اور ان سے منسوب چیزوں کی فکر کرتے تھے صحابہ کرام۔ منہ مبارک، دوسرا مسئلہ یہ کہ منہ مبارک کی طرح جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو ان کو بھی بطور تبرک رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا درست ہے۔ نمبر 3 یہ مسئلہ کہ علماء اور مشائخین یہ سب نائبین رسول ہیں، اس لیے ان کے بال لباس وغیرہ کے متعلق اشیاء سے برکت حاصل کرنا درست ہے۔ یاد رہے برکت حاصل کرنا درست ہے، مگر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اسے بہت زیادہ اس طرح کر دینا جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مناسبت کی بات آ جائے تو اس معاملے میں معتقدین کو متوسلین کو پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا۔ جیسا کہ ٹھیک ہے بزرگان دین اولیاء کرام کے منہ مبارک ہوں، تو چونکہ امت میں متوارث ہے کہ اب تک یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کروائی گئی بطور تبرک رکھا گیا، اور یا تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہے نا۔ تو حضرت آج رات کے درس عقائد میں اصلاح میں جو شام کو ہم بہار شدید کی روشنی میں دیتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متوارث جو
امت میں معمول رہا ہے. بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام گزرے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہیں, ہے نا, حضرت جنید بغدادی ہیں, سردی سختی ہیں, اکابر اولیاء کرام بزرگان دین بڑے بڑے سید الطائفہ جنید بغدادی ہیں. تو ایسا نہیں کہ ان کے تبرکات کو لوگوں نے نہ رکھا ہو, یقیناً رکھا اور برکت حاصل کی, لیکن جس طرح لوگوں کے درمیان اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے منہ مبارک کی زیارت کا جو رواج ہے امت میں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا رہا, اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا رہا ہے. اور نہ اکابرین سلف و صالحین اولیاء امت میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. تو ایسا نہیں کہ ان کے تبرکات سے برکت جائز نہیں ہے, بلا شبہ جائز ہے, لیکن اب یہ کہ جب امت میں متوارث یہ نہیں رہا, امت میں یہ معمول نہیں رہا, تو اب ایک نیا اس دور میں شروع کر دینا کہ اپنے پیر صاحب کے بال کو کی زیارت کروانا شروع کر دینا. کچھ لوگ تو اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں کہ ابھی باقاعد حیات ہیں کہ ان کے بال کی زیارت شروع کروا دی گئی ہے نا. تو یہ ذرا صحیح نہیں ہے. کسی چیز کا جائز ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اسے اس منزل پہ لے آنا کہ ایک جو ہے وہم پیدا ہو اور ایک طرح کی ایک صورت بہتر نہ نظر آئے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, ہے نا. تو ان ساری چیزوں کا خیال کیا جائے. منہ مبارک بالکل رکھیں, تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا منہ مبارک ہو آپ رکھیں, برکت حاصل کرنے, ان کو جبہ شریف ہو, ٹوپی شریف ہو, نالین شریف ہو, جو بھی ہو آپ رکھیں. اپنے کوئی پیر جامع شرائط ہو تبرک کے لیے گھر میں رکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا, کیونکہ وہ نائبین رسول ہیں. لیکن آپ اسے سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کی طریقے پر اس طرح کی زیارت کروانا یہ مناسب نظر نہیں آتا, اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک نیا باب نہیں کھولنا چاہیے. چلیے, مردوں کا سر مڈانا سنت یا کم سے کم مستحب ہے. اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ احرام سے باہر آنے کے لیے سر مڈانا بنسبت بال کتروانے کے افضل ہے, مگر مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے سر مڈانا جائز ہی نہیں. اپنے دوستوں خادموں کو عطیات دینا سنت ہے. جو آپ کے خدام ہوں, آپ کے دوست ہوں, ان کو عطیات دینا, تبرکات دینا, یہ سنت ہے. ایسے عطیات میں برابری ضروری نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے. دیکھیے سرکار نے منہ مبارک دیا داہنی طرف کا تو سب میں بٹوایا, اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف کا جو بال مبارک تھا اسے اکیلے پورا دے دیا. تو کسی کو کم کسی کو زیادہ. جو شخص تقسیم کرے اسے زیادہ لینے کا حق ہے, زیادہ دیا جا سکتا ہے. سر مڈانے یا کتروانے میں سنت یہی ہے کہ داہنے طرف سے پہلے صاف کرائے. یہی احناف کا مذہب مختار ہے, شامی وغیرہ میں اس کو ذکر فرمایا. تو وقت تو پورا ہو گیا, لیکن چونکہ یہ باب مکمل کر لیں. اگلی حدیث اس باب کی, حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الرحیم نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن سلیمان نے, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عباد نے, وہ روایت کرتے ہیں ابن عون سے, وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. کیا روایت کرتے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اقدس مڑوایا تو ابو طلحہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے منہ مبارک لیا, تو حدیث مکمل ہوئی اور تشریحات بھی ہم نے کر دی, مزید یہاں پر تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلا باب ہے, تو اس باب میں جو ہے اوپر کے باب سے مناسبت ہے. تو وقت 5 منٹ جائے گا, زیادہ ہونے دیجئے, مگر چونکہ باب سے مناسبت ہے تو بات واضح ہو جائے. بابٌ اذا شرب الکلب فی الاناء, یہ باب ہے جب کتا برتن سے پانی پی لے. امام بخاری نے باب نقل کیا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے, انہوں نے کہا میں خبر دی مالک نے, وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت عارج سے, وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا برتن سے پانی پی لے, تم میں سے کسی ایک کے برتن سے پانی پی لے,
اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن سے پانی پی لے، فلیغسلہ سبعا، تو اسے 7 مرتبہ دھلے۔ تو دیکھو اوپر امام بخاری نے عطا کا قول پیش کیا انسان کے بال کی طہارت کے تعلق سے، پھر مسجدوں میں کتوں کے گزرنے کا ایک جز بنایا باب کا، پھر اس کے بعد کتے کے جوٹے کے تعلق سے ایک باب بنایا، جز بنایا باب کا، پھر اس کے بعد امام زہری کا قول پیش کر دیا کہ امام زہری کے نزدیک یہ ہے کہ کتا اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی پاک ہے، تو پتہ چلا کہ کتے کا لعاب امام بخاری کے نزدیک پاک ہے۔ لیکن یہاں پر باب باندھا اور جو حدیث نقل فرمائی اس میں یہ ہے کہ کتا اگر پانی میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو، تو اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری کا یہ مسلک ہے یا وہ مسلک ہے، تو شبہ پیدا ہوا کہ نہیں۔ چلیے اگلی حدیث اس باب کی، حدثنا اسحاق قال خبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار قال سمعت ابی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، ایک شخص نے دیکھا کتے کو جو کیچڑ چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت سے، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس کے بعد پانی بھر کر کے اسے پانی پلانے لگا، پانی بھر کر کے کیا کرنے لگا، تو اس شخص نے اپنے موزہ لیا اور اس میں پانی بھر کر اس کتے کے، فجعل يغرف له به، تو پانی بھر کر کے اس کتے کے منہ میں کیا کرنے لگا، چلو سے ڈالتا رہا، حتی ارواہ، یہاں تک کہ کتے کو سیراب کر دیا، فشکر اللہ له فادخلہ الجنہ، تو اللہ عز و جل نے اسے قبول فرمایا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب کتا شرب الکلب فی اناء ہے، دوسرے ترک میں شربا کے بجائے ولغا ہے کہ منہ ڈال دے یا پیے، یہاں سے یہ حدیث جس میں ہے کہ 7 بار دھلا جائے، احناف اور جمہور کا استدلال اسی سے ہے کہ کتے کا جوٹا ناپاک ہے، کتے کا جوٹا کیا ہے، ناپاک ہے، اگر ناپاک نہ ہوتا تو ایسے برتن کو دھونے کا وہ بھی 7 بار حکم نہ ہوتا۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ دھونا نظافت کے طور پر ہے نا، دھونا کیا ہے، نظافت کے طور پر ہے، یعنی پاک ہے مگر دھونا نظافت کے طور پر ہے۔ لیکن اگر حدیث کے روح اور معنی کو سمجھیں تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس برتن کے دھونے کا حکم نظافت کے طور پر نہیں، ناپاکی دور کرنے کے لیے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے، طہور اناء احدکم اذا بلغ الکلب فیہ ان یغسلہ 7 مرات، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی پاکی 7 بار دھونا ہے۔ لہذا یہاں صریح ظاہر ہے کہ اس پر ہے نا، یہ نص صریح ہے یہ حدیث پاک کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے ثابت کہ کتے کا جوٹا کیا ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن میں جو کچھ ہو اسے گرا دو، کتے کے منہ ڈالنے کے بعد بھی اگر وہ پاک ہوتا تو اس کو پھینکنا کیا ہوتا، بحیرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسے پھینک دو، تو اگر پاک ہوتا تو اس کا پھینکنا تو مال کو ضائع کرنا ہوا، اور یہ حرام ہے، مال کا ضائع کرنا حرام ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ برتن بھی ناپاک ہوا، وہ چیز بھی ناپاک ہو گئی۔ لہذا اس عموم سے یہ دلیل ثابت ہوئی کہ ہر کتے کا جوٹا ناپاک ہے، ہر کتے کا جوٹا، بھائی برتن میں منہ پالتو کتا بھی ڈال سکتا ہے، ہمارا کتا بھی ڈال سکتا ہے، خواہ چھٹا ہوا ہو، چاہے شکاری ہو، غیر شکاری ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، جنگلی ہو، گھر والا ہو۔ بس سمجھ میں بات آ رہی کہ تو ہر ایک کتے کا جوٹا کیا ہے، ناپاک ہے۔ اب البتہ مالکیوں کا اس بارے میں 4 مذہب ہے، کتے کا جوٹا پاک ہے، ناپاک ہے، مطلقاً بضرورت جو پالا گیا ہو اس کا جوٹا پاک ہے، بقیہ کا ناپاک ہے، شہری کا پاک ہے، جنگلی دیہاتی کا ناپاک ہے، یہ ان کے اقوال ہیں، خیر ہمیں اس میں نہیں جانا ہے۔
لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کتے کی زبان ناپاک ہے. جب زبان ناپاک تو اس کا جز ہے تو اس کے بدن کے تمام اجزاء زبان کی طرح ناپاک ہوں گے. یہ امام خطابی کا قول ہے. اس لیے کہ کتے کے بدن کا کوئی جز کسی چیز سے چھو جائے تو ناپاک ہو جائے گا. یہ امام خطابی کا قول ہے. مگر دیکھیے اس حدیث پاک سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کتے کا جوٹھا ناپاک ہے اور جوٹھے کی نجاست اس کے لعاب کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہے. لعاب زبان ہی کے ذریعہ باہر آتا ہے, اس لیے لعاب لگنے کی وجہ سے زبان ناپاک ہوئی. زبان بذات ہی ناپاک نہیں ہے. جسم کی کسی رطوبت کا ناپاک ہونے سے جسم کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ وہ حصہ جہاں نجاست ہے ناپاک ہوگی. جیسے پیشاب نجس ہے, اس کی نجاست سے مثانہ اور قصیب ناپاک ہوتے ہیں. تو کیا مثانہ وغیرہ کہ ناپاک ہو جانے سے پورا جسم انسان کا ناپاک ہو جائے گا؟ یہ مانا جائے صحیح ہے؟ ہو نہیں سکتا. لہذا لعاب کے لگنے سے برتن, کتے کے لعاب کے لگنے سے, زبان کے نجس ہو جانے سے پورے جسم کے نجس ہو جانے کو دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر شکاری اور غیر شکاری کتوں کی بات ہے, لیکن اس باب پر بحث مکمل ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو اور طویل ہو جائے گی اور اس لیے یہاں پر درس کو اب ہم ختم کرتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ کل ہوگا. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دارین کی سعادت عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.